ہے کہ آپ اگر اس کو ایک سیاسی پرسپیکٹو سے دیکھیں طاہر صاحب، ہم نے تو اس دور میں میثاق معیشت کی بات کی تھی جس دور میں ہمارے سے بات کوئی نہیں کرتا تھا، جیلوں میں ڈال رہے تھے، کشمیر پہ ہم نے بات کی. نہیں بٹ اب کیا لیجیٹیمیسی ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں میری جماعت فارغ کر دی ہے، لوگوں کو آپ نے توڑوا دیا ہے، بگا دیا ہے. کیا بتائیں نا، یا تو ہونا 1997 سے جو کارکن تھے وہ متحرک تھے، آئیڈیالوجیکلی عمران خان سے محبت کرتے تھے، فواد چودھری صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، کبھی پارٹی تبدیل نہیں کی تھی ان لوگوں نے. دیکھیں ہم 2 فلٹریشن پروسیس سے گزرے ہیں، ہمیں اتنی داد ضرور دیں کہ مشرف کے دور میں ہماری فرنٹ لائن میں سے بہت سارے لوگ نہیں ٹوٹے. دوبارہ جب یہ دور آیا جو ہم نے مشکل کاٹی پاناما کے بعد، ہمارے بہت سارے لوگ نہیں ٹوٹے. یہ جو اس دفعہ مطلب اب میں کیا کہوں جو پھیرا گیا ہے سب کچھ، اس کی انٹینسٹی بڑی زیادہ ہے. کوئی پھیرا نہیں جاتا. بھائی جان کاش میں آج آپ کے اور عطا بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور تھوڑی سی روحانیت مجھ میں بھی آ جاتی. دونوں ہی دلوں کے بھید اور دور کی کوڑی لاتے ہیں. دونوں کو پتا ہے کہاں منتر چھو منتر ہو رہا ہے، کہاں دم درود ہو رہے ہیں. آج بھی تو اتنی دور سے ماشاءاللہ سیٹلائٹی روحانیت جو ہے وہ اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک ہے. چلو اس کو وہ سمجھ جانا، اور آپ کا لاہور میں بیٹھ کے میرے دل میں گھس کے تو سمجھ جانا جو دونوں چیزیں سچی ثابت ہیں. تو کاش میں ان 2 عصر حاضر کے عظیم پیروں کے ساتھ چند لمحے گزار سکتا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-3 باتیں طاہر صاحب نے بڑی خوبصورت کی. ہم نے کہا 9 مئی جو ہے، پھر ایک مرتبہ کہہ دوں اور ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں، بلیو می، خدا کی قسم، میں کوئی ڈر کوئی خوف، جس دن کوئی ڈر آ گیا کوئی خوف آ گیا اس دن میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گا یا اس سے نکل جاؤں گا. 9 مئی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب وزیر اعظم بڑا حساس معاملہ ہے، طارق صاحب نے کہا ہے، تو حساس معاملے میں وزیر اعظم نے کو کیا ٹویٹ کر کے کوئی ان کو کیا ذہنی تسلی ملی تھی، تسکین ملی تھی؟ اگر اتنا ہی سینسٹیو معاملہ تھا تو چند لمحے، چند گھنٹے، چند دن رک جاتے. ٹویٹ تو انہوں نے فرما دیا نا، اور اب ثبوت مانگے جب تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس پہ اس طرح نہ کریں. بھائی کیوں نہ کریں؟ مجھے کیسے پتا چلا؟ وزیر اعظم پاکستان سے پتا چلا. وزیر اعظم پاکستان کو کیسے پتا چلا وہ بتائیں اور ہم ہمارے سامنے رکھیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک تحفے کا حساب لیں. عمران خان صاحب کا اپنا معیار پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو تحفے لینے نہیں چاہیے، تحفے چھپانے نہیں چاہیے، اور پھر انہوں نے بیچ دیے. یہ سارے اخلاقیات اور ان کے اپنے معیار اور قانون تو چھوڑیں نا، یہ اس سے نیچے کی بات ہے. لیکن بھائی جان مجھے آپ اپنا کیوں نہیں بھول جاتے؟ طارق صاحب لاہور میں ہوتے ہیں اور کابینہ کو اسلام آباد میں زوم پر توشہ خانہ کے اسپیشلسٹ ہیں. یہ جو 20 سالہ ریکارڈ سے ہوا ہے 446 صفحات کا، اس میں 1200 گھڑیاں ہیں، 4000 تحفے ہیں. یہ سارے قاسم کے ابا لے گئے تھے. کچھ جو 11 گھڑیاں نواز شریف صاحب بھی لے گئے تھے، گاڑیاں بھی وہ لے گئے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب 13 گھڑیاں لے گئے تھے، زرداری صاحب 10 گھڑیاں لے گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی حساب کریں. یہ ان کا کہاں سے آ گیا کوئی 5% رولز ریلیکس گڈیاں وڈیاں؟ یہ روز بھاشن دیتے ہیں انہوں نے جمہوریت کے، سویلین بالادستی کے، ووٹ کی عزت کے. اور یار آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے رون دیے، آپ نے من پسند اپنی ایک جعلی، جو کل تک آپ کی جعلی پارلیمنٹ تھی، اس سے جس سے جعلی پارلیمنٹ جو کل تک کہتے تھے وہ کھوئے ملائی والی اصلی ہو گئی، اس سے اپنی قانون سازیاں کر لی.